اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آپ کا ایک بار خیر مقدم ہے ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ امید ہے کہ یہ کلپس اور ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ پسند آ رہی ہوں گی، تو گزارش کی جا رہی ہے آپ حضرات سے کہ ان کلپس کو دوسروں کو بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو مولا کائنات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ ایام جو ہیں مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں، بہت ہی غم والے ایام ہیں، مصیبت والے ایام ہیں محبان اہل بیت کے لیے، محبان حیدر کرار کے لیے، چونکہ آپ کی شہادت کے ایام ہیں۔ وصیتوں کے بارے میں عرض ہوا کہ مولا کائنات نے بہت سی وصیتیں ہیں جو اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے نام آپ نے کی ہیں، لہذا پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان تمام وصیتوں پر مولا کائنات کے عمل کر سکیں۔ ایک جو واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، ایک بہت ہی اہم واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، اور اس کو مختلف اساتذہ سے بھی ہم نے سنا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو مدینے میں آتا ہے، اور مدینے میں آنے کے بعد چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لوگ اس کے قریب آئے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے سوال کرو کہ میں مسلمان کیوں ہوا ہوں، میں ابھی تک مسلمان نہیں تھا، میں امت محمدی میں سے نہیں تھا، رسول اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا تم مجھ سے سوال کرو کہ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کشتی کے کنارے، میں ساحل کے کنارے ایک دن کھڑا ہوا تھا، سمندر کے کنارے ساحل پر کھڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ پرندہ، ایک بہت ہی بڑا پرندہ آتا ہے اس مقام پر، اور آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے انسانی اعضاء کے ایک حصے کو اس نے اپنے دہن سے باہر نکالا، اور پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد آتا ہے، پھر انسانی جسم کے ایک حصے کو وہ اگلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کئی مرتبہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے انسانی جو اعضاء تھے، جو بدن تھے، جو جسم کے جو حصے تھے، ٹکڑے تھے، اس نے وہاں پر اگلے، اور میں نے پھر دیکھا کہ وہ تمام حصے آپس میں جڑ گئے، اور وہ ایک انسان کی شکل میں وہ وہاں پر مجسم ہو گیا۔ تو پھر ہم نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ پھر کچھ دیر بعد پھر وہ پرندہ آتا ہے، اور آنے کے بعد اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اپنے چونچ کے ذریعے سے اسے مارتا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور پھر اس کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک جسم کے جو ٹکڑے اس نے کیے ہوئے تھے اسے پھر اپنے چونچ میں لے کر وہ چلا جاتا ہے دوسرے مقام پر۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش کہ میں نے اس انسان سے پوچھ لیا ہوتا کہ تم آخر کون انسان ہو، اور تمہیں یہ عذاب کیوں جھیلنا پڑ رہا ہے، تمہارے اوپر یہ مصیبت آخر کیوں آئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی فکر میں تھا کہ دوسرے دن پھر میں اسی مقام پر گیا، اس فکر کے ساتھ اور یہ اس خیال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پرندہ آئے اور پھر یہ واقعہ پیش آئے۔ تو میں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے ہو بہو پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور وہ پرندہ آتا ہے، اور آنے کے بعد ساحل پر اس انسان کے جسم کے جو اعضاء تھے ان کو اس نے اگلا، ایک ایک ٹکڑے کو اگلتا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک انسانی جسم میں وہ پورے وہ اعضاء جو تھے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور وہ ایک زندہ انسان اس مقام پر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں دوڑ کر جلدی سے اس شخص کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آخر ایسی کون سی وجہ ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم اس عذاب میں مبتلا ہو، اور تمہارے اوپر اتنی بڑی یہ مصیبت آئی ہے کہ یہ پرندہ تمہارے اوپر مامور ہے اور تمہیں اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، آخر تم بتاؤ کہ تم آخر کون ہو۔ تو یہ شخص کہ جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، اسے بتانا شروع کیا کہ بھائی تم نہیں جانتے میں دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے شقی ترین انسان ہوں۔ وہ کہتا ہے کیوں، ایسا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس دنیا کے سب سے عظیم ترین اور سب سے بہترین انسان جو رسول اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہیں، جن کی شخصیت، جن کی
جو اپنے صفت میں سب سے افضل ہیں، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو رسول اسلام کے بلا فصل جانشین ہیں، میں نے ان کا قتل کیا ہے۔ لہذا میں نے اتنے اچھے انسان کا چونکہ میں نے قتل کیا، وہ بھی کسی بغیر کسی وجہ کے، یعنی ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ معصوم شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے دنیا کی لالچ میں آ کر میں نے ان کا قتل کیا، ان کو ضربت میں نے لگائی۔ لہذا اس وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اس پرندے کو میرے اوپر معمور کیا ہے کہ ہر روز یہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک یہ اسی طریقے سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہے گا، اور اسے پھر جوڑتا رہے گا اور پھر ٹکڑا کرے گا، اور اسی طریقے سے میں اس عذاب میں قیامت آنے تک میں اس عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ تو یہ مولا کائنات کی ذات ہے، یہ مولا کائنات کی شخصیت ہے کہ جس نے آپ کو ضرب لگائی، جس نے آپ کو شہید کیا، پروردگار عالم نے اسے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور قیامت تک اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ولایت علوی پر جمع رہنے، باقی رہنے، اور مولا کائنات کی تمام فرامین و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعائے خیر میں